الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب صدق الله العظیم. معزز سامعین، میرے مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شیعت. شیعہ مذہب ہے، فرقہ ہے، فتنہ ہے، کیا ہے؟ ایک دوسرا، شیعہ مذہب بنا کیسے ہے، بانی کون ہے، اور پھر بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ان حضرات کی عقائد پر کچھ نہ کچھ گفتگو. اور ہم شیعہ کو پکی ٹھکی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج، کافر، مرتد، حتیٰ کہ زندیق کے زمرے میں سمجھتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ آپ توجہ رکھیں، سنیں بیٹا، بیٹھ کے بات سنیں. آج تک ہمارے ہاں شیعہ کفر کا نعرہ لگتا ہے لیکن دلائل سے ہم بات نہیں کر سکتے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی شیعت پہ غور نہیں کیا کہ شیعوں کے عقیدے کیا ہے. کوئی آدمی کسی سے پوچھے نا بھی شیعوں کے عقیدے یہ کوئی یہ صحابہ کو گالیاں دیتے، صحابہ کو گالیاں. ایک شیعہ اگر آپ کے سامنے کہہ دے میں صحابہ کو گالی نہیں دیتا تو بندہ چکر میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کافر ہے یا نہیں ہے یا نہیں. تو میں کہتا ہوں کتا بھونکے پھر بھی کتا ہے، نہ بھونکے پھر بھی کتا ہے. کتا کتا ہی ہوتا ہے، لیکن کتے کو کتا ثابت کرنا مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ شیعہ مذہب کے بارے میں بندہ دلائل سے گفتگو کرنا جانے. میرے 7 چچے شیعہ ہیں. ڈی خان کی مرکزی امام بارگاہ ہماری ذاتی جاگیر بنتی. میں شیعت مذہب سے نکل کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے شیعہ مذہب کیا ہے. میں اس لیے آپ کے سامنے بڑے شرح و بس سے گفتگو کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے سن 2003 میں شیعت پڑھی ہے. کل مجھے بھائی خالد زبیر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے شیعت پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے بھائی خالد صاحب سے کہا چلو آپ حضرات کے صدقے 11 سال بعد پہلی مرتبہ شیعت پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. اس بہانے بھولا ہوا سب ایک دفعہ پھر یاد تازہ ہو جائے گا. ایک بات ذہن میں رکھے، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ. لفظی معنی شیعہ کا گروہ ہے. تو یہ گروہ کیسے وجود میں آیا؟ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کی طرز پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دنیا میں پھیلنے لگا اور پوری دنیا میں پروان چڑھنے لگا. دشمنان دین نے آپ میری طرف توجہ کریں، کوئی آئے کوئی جائے، چھوڑیں اس معاملے کو. دشمنان دین نے بدر میں آ کر صحابہ کرام کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ ہم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. احد میں آ کے صحابہ کی استقامت دیکھی اور خندق میں آ کے صحابہ کرام کا مجاہدہ دیکھ لیا. اور اس کے بعد خندق کی جنگ کے بعد کبھی کافر مدینہ پہ چڑھ کے نہیں آیا. حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نغزوہم ولا یغزوننا، صحیح بخاری کتاب المغازی. خندق کی جنگ کے بعد ہم لوگ ان پہ حملہ آور تو ہوں گے، کفار پہ جرت نہیں ہے یہ اسلام کی طرف میلی آنکھ دیکھیں. اور ہوا ہی ایسے ہے. جب کافر میدان جنگ میں اسلام کو نہیں توڑ سکا تو سازشوں پہ اتر آیا. عبداللہ ابن ابی تو ویسے ہی بے ایمان تھا. یہ وہ عبداللہ ابن ابی ہے جس کا تبرہ صحابہ کرام پہ قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ منافقون کے اندر عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہ جو تبرہ کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو نقل فرمایا ہے. یہ وہ عبداللہ ابن ابی ہے. میں اس کے لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کہا کرتا تھا صحابہ کرام کے لیے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ منافقون آیت نمبر 8. اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا تبرہ نقل فرمایا، اس کا جواب نقل فرمایا. یہ کہا کرتا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے میں مدینے میں سے عزت دار لوگ ہیں، ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے. مراد صحابہ تھے. یہ بے ایمان کا ذہن تو تھا ہی. اسی طرح کا ایک اور بندہ کافروں نے ڈھونڈا ہے. یہ تو مر گیا لیکن اپنی جڑیں چھوڑ گیا. میں اس کو یوں کہوں اپنا ایک روحانی سسٹم چھوڑ گیا. عبداللہ بن سبا اسی کے روحانی سسٹم کی اولاد ہے. ڈائریکٹ ان کا واسطہ نہیں ہے. عبداللہ بن سبا اور ابن ابی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ملے. عبداللہ بن سبا جس نے شیعت مذہب کی بنیاد رکھی ہے، یہ اس سے فیض پانے والا ضرور ہے. یہ یہودی مذہب سے مسلمان ہوا بظاہر. یمن صنعاء کا رہنے والا، صنعاء یمن کا دارالخلافہ ہے، وہاں کا رہنے والا یہ یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، بظاہر مسلمان بنا کہ میں اسلام لایا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں دین اسلام میں گھس کے جو دین اسلام کو نقصان دے سکتا ہوں نا، وہ باہر رہ کر تو نہیں دے سکتا نا. گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کہتے ہیں نا، اس کی وجہ اندر رہ کر میں کام خراب کروں. اس نے منافقت میں زمرے میں یہاں پہنچ گیا اسلام میں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں آ کر دیکھا
کہ اب میں کیسے اسلام میں رکھنا ڈال سکتا ہوں. اس کو جو اپنی پسند کا بندہ ملا نا اس کے حق میں بات کرنا شروع کر دی. اس نے دیکھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے قریبی آدمی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے کزن ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, حضور کے گھر کے بندے ہیں, داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے, تو حضور کا اپنا بیٹا نہیں ہے, لہٰذا علی بیٹے کی جگہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی بات اس نے ایک نکالی اور کام شروع کیا ہے. یہ شیعت مذہب کا سب سے پہلا شیعہ اس زمانے کا ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اس نے شیعت مذہب کی بنیاد رکھی ہے. اس نے آ کر دین اسلام کو تبدیل کرنا چاہا. بعین ہی اس نے وہی کام کیا ہے جو ساؤل نے کیا ہے. ساؤل ایک یہودی تھا, اس نے سوچا میں عیسائیوں کا تختہ الٹاؤں. کیسے الٹاؤں؟ اب عیسائیوں کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا. اس نے کیا کیا, وہ ساؤل عیسائیوں کے پاس آئے, اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے, مجھے عیسیٰ علیہ السلام ملے ہیں اور مجھے فرمانے لگے ساؤل تیرا مذہب یہودیت غلط ہے, تو جا اور میرے پادری کے ہاتھ پہ عیسائیت قبول کر. اس نے کہا واہ واہ, میرا نام لیا عیسیٰ, آپ کا نام لیا, خود شدو لگا کے اس پادری کو بات شات کر کے نا عیسائی بن گئے. اب عیسائی روز اس کی قدر کریں, بابا یسوع مسیح سے ملا ہے, فلاں ہوا ہے, فلاں ہوا ہے, اس کی بڑی قدر. اور اس ساؤل کا نام کیا رکھا؟ عیسائی نام. انہوں نے کہا تیرا نام بدل دو, نام رکھا پولس. اس پولس نے وہ کام کیا عیسائیوں کے اندر کہ آج تک عیسائیت ایک نہیں ہو سکی. عیسائیوں کو دو حصے منقسم کر دیا ہے. ایک عیسائی فرقہ کا نام ہے کیتھولک, ایک کا نام ہے پروٹسٹنٹ. آج کل تیسرا بھی بن گیا ان کا. کیتھولک اور پروٹسٹنٹ یہ دو فرقے اس نے بنائے اور انہوں نے جھوٹ بول بول کے ایسے کام خراب کیا, ایسے کام. عیسائی پہلے اتنے بےمان نہیں تھے, پولس کے آنے کے بعد ڈبل بےمان ہوئے. اس نے کیا عقیدہ دیا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تھا. کیوں؟ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. اب جب اللہ ناراض ہو گیا تو اب مسلمانوں کے گناہ ہو گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا چلو میں ان کے گناہ ختم کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے, ان کی پھانسی پہ جو نا چڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اب ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی, جو مرضی ہے زنا اور شراب کرتے رہو. عیسائیوں کا ذہن جو بدلے نا, اس ساؤل جس کا اصل نام, جس کا اوریجنل عیسائیوں والا نام پولس ہے, اس نے آ کر کام خراب کیا. اس بےمان نے وہی کام کرنا شروع کیا. یہ یہودی تھا تو یہاں سے عبداللہ ابن سبا نکلا اور مسلمانوں میں آ کے گھس گئے. ایک ایک بات, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان نے سازشیں کرنا شروع کی, کر نہ سکے. صدیق اکبر رضی اللہ 2.5 سال خلافت کر کے فوت ہو گئے. اب حضرت صدیق اکبر کی مخالفت کیسے کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی, تینوں نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی ہوئی تھی. علی اور مرتضیٰ بھی ساتھ ہیں, سارے صحابہ ساتھ ہیں. چلو کوئی اور آئے گا پھر دیکھیں گے. حضرت صدیق اکبر فوت ہوئے. یہ چاہتے تھے کہ صدیق کو شہید کریں, یاد رکھیں, میرے پاس تفصیل نہیں ورنہ میں اس موقع پہ بات کرتا. چاہتے تھے صدیق کو شہید کریں, لیکن ان کو زہر کا اثر جو سانپ نے ڈسا تھا نا وہ عود کرایا, شہادت کی شکل شہادت خفی بنی اور صدیق فوت ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے تو یہ قدرے دب گئے. انہوں نے کہا اب تو ہمارا کام نہیں چل سکتا, اس کا تو حضرت عمر فاروق کا ڈنڈا مشہور ہے, اب کیا کریں گے. یہ بیچارے اس میں چلتے 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 عمر فاروق کے دور میں جو کرنا چاہا نہ کر پائے. آخر ایک یہودی کو بلوایا, ابو لولو فیروز کو. اس کو اتنے پیسے جیسے دے کے ادھر ادھر کام کرا کے حضرت عمر فاروق کو شہید کرا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہی بےمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. ابو لولو فیروز آج بھی ایران میں اس کی قبر ہے, مقبرہ بابا شجاع اس کا نام ہے. ایرانی ہر سال اس کا عرس کرتے ہیں. میں لیپ ٹاپ ابھی منگواؤں اور آپ کو فوٹو دکھلا سکتا ہوں. ایرانیوں نے کتنا بڑا داتا دربار سے بڑا مزار اس کی قبر پہ بنا رکھا ہے. مشہد ایران میں عمر فاروق کے قاتل کی قبر پہ یہ ہر وقت چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا مصیبت. حضرت عمر فاروق نے راستے سے ہٹایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اب علی آئیں گے. حضرت عمر فاروق کے سامنے بول سکتے نہیں تھے. کیوں؟ عمر فاروق تو علی المرتضیٰ کے داماد تھے. اب تو گھر کا بات تھا نا, علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. اب جو شیعوں نے اصول دیا نا کہ حضور کے داماد علی ہیں, لہذا داماد کو ہونا چاہیے خلیفہ, تو وہ ان کا فلسفہ ٹوٹ رہا تھا کہ ادھر خلافت اسے ملی اسے جو علی کا داماد تھا. اب پھنس گئے. ان نے ان کو راستے سے صاف کیا. حضرت عثمان آئے, ان کا خیال تھا حضرت علی آئیں گے, نہ آ پائے. حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں جو انہوں نے سازشیں کی ہیں نا, اللہ اکبر. ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں, فضائل اعمال میں موجود ہے, لیکن آپ اس کو بطور دلیل نہیں سنتے, بطور فضیلت سنتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو کیا فرمایا تھا کہ آپ فتنوں کے درمیان دروازہ ہیں. عمر نے پوچھا تھا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا توڑا جائے گا. تو عمر فاروق سمجھ گئے میں شہید ہو جاؤں گا. یہ وہ ہے عثمان غنی کی دور میں جو فتنے شروع ہوئے نا عمر فاروق کی شہادت کے بعد. توجہ, حضرت عثمان کے دور میں نے الزام لگایا, پتہ نہیں کیا سے کیا کیا. گفتگو میری اس پہ موجود ہے یوم الجماعہ کے نام سے, کہ حضرت عثمان کے دور میں شیعوں نے فساد کیسے شروع کیا, آپ ان سے لے بھی سکتے. تو اس میں آپ سن لینا کہ حضرت عثمان کے دور میں شیعوں نے کیا سے کیا کام خراب کیا.
بہرحال حضرت علی المرتضیٰ خلافت پہ لے کر آئے، جیسے کہ حضرت معاویہ کو لڑوایا، سارے فساد ان نے کرائے، پھر صلح ہو گئی، حضرت حسن نے ان کے کام پہ پانی پھیرا تھا، صلح کر دی۔ آج شیعہ کہتے ہیں علی اور معاویہ لڑے ہیں، یہ نہیں بتاتے صلح بھی ہوئی۔ ایک شیعہ نے مجھے کہا علی معاویہ کی لڑائی ہوئی ہے، میں نے کہا پھر؟ کہتے لڑائی ہوئی ہے، تلواریں چلی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، آگے کیا ہوا؟ کوئی شیعہ نہیں بتائے گا آگے کیا ہوا۔ شیعہ سنی تاریخیں دونوں متفق ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے نے صلح کی ہے۔ آپ ایمان سے مجھے بتاؤ، آپ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، جس لڑائی کے بعد صلح ہو جائے وہ لڑائی رہتی ہے؟ جس جنگ کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ جنگ رہتی ہے؟ یہ بے ایمان جنگ کی بات کرتے ہیں تو پورا من ہے، میں صلح کی بات کرتا ہوں تو شر پسند ہوں۔ میں تو کہتا ہوں صلح ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، صلح نہیں بتاتے۔ حضرت علی کے دور میں ان لوگوں نے پھر سر اٹھانا شروع کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تاریخ مذہب شیعہ المعروف فتنہ ابن سبا، حضرت لکھنوی رحمہ اللہ کے اٹھائے، حضرت تھانوی نے بھی اس پہ کلام کیا۔ یہ شخص حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے حضرت علی نے ایک دفعہ تنبیہ کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ، ابن سبا نہیں آپ یہ ہیں وہ ہیں، ہوتا علی المرتضیٰ کو الوہیت کی صفت پہ پہنچا دیا۔ حضرت علی کو امیر المؤمنین کی جگہ اللہ رب العزت کی جگہ پہ آ بٹھایا انہوں نے، اور یہ حال آج تک شیعوں میں پایا جاتا ہے۔ طالب جوری کی بھی تقریریں سنے نا، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ سے ہاتھ ملایا، جیسے مسافہ کیا، اللہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، یوں دیکھا تو وہی انگوٹھی تھی جو علی والی تھی، چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اندر اللہ نہیں تھا، علی بیٹھا تھا۔ اب اس کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، یہ نوسیری فرقے سے تعلق رکھتا ہے، پارا چنار میں آج بھی رہتے ہیں شیعہ۔ چلو، حضرت علی المرتضیٰ نے آخری کام جس کے ساتھ کیا، نے اسے کہا تو سیدھا ہو جا ورنہ میں تیرا تجھے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ سیدھا تو ہوا نہیں، یہ تو کتے کی دم والا حال تھا، اسے 100 سال نہیں 1000 سال بھی رکھو نا وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، یہ ویسے ہی رہا۔ تو علی المرتضیٰ نے اسے آگ میں جلوا دیا تھا۔ یہ حضرت علی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا ہے، بانی مذہب شیعہ۔ میں حیران ہوں یہ کیسے پتہ نہیں محب علی ہیں، علی خود ان کو قتل کر رہا۔ اور بے ایمان جب مر رہا تھا تو مرتے ہوئے کہنے لگا اب مجھے یقین ہو گیا پکا تو خدا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آگ میں خدا ہی جلاتا ہے۔ چل لے، فرعون سے بڑا کفر سمجھ آتا ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا کیا کہا؟ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، اگرچہ قبول نہیں ہوتی غرغرہ کے وقت توبہ، لیکن کہا تو ہے نا اس نے۔ دو بندے مجھے ایسے نظر آتے ہیں جو موت کے وقت بھی بے ایمان مرے ہیں، ایک ابن سبا اور ایک ابو جہل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب گردن کاٹنے گئے تھے انہوں نے کہا لمبی گردن کر کے میری کاٹنا تاکہ گردنوں میں میری گردن پڑی ہو تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ یہ اسی طرح ہی تھا۔ بہرحال یہ اس مذہب کا بانی ہے، اس نے مذہب شیعہ بنایا ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا بتایا، مقصد بھی میں نے بتا دیا کہ اسلام میں وہی پولس کی طرح معاملہ خراب کرنے ان کا مقصد تھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ابن سبا مر تو گیا لیکن اپنی ایک جماعت چھوڑ کے گیا ہے۔ ابن سبا کی جماعت کام کرتی رہی ہے، وہ شیعت نسل در نسل چلی ہے۔ پھر عباسی خلیفہ کے دور میں آ کر ان میں پروان چڑھا ہے۔ عباسی خلیفہ کے دور میں ابن علقمی جب ایسے سمجھے نا جیسے ہماری دفتر خارجہ کا ترجمان، یوں سمجھے وہ دفتر خارجہ کا ترجمان ہوا کرتا تھا۔ ابن علقمی نے جتنا گند پھیلایا نہیں کسی نے پھیلایا ہوگا، پھر اس نے تحریرات بھی لکھی اور یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا۔ شان حسین رضی اللہ عنہ پہ سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد ایک سنی مفسر نہیں ملے گا، محدث مورخ نہیں ملے گا، سب سے پہلے شیعت نے قلم اٹھایا۔ حضرت حسین کی شہادت کے 100 سال بعد پیدا ہوئے ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، پھر اس نے 50 سال کی عمر جب شہادت کو 150 سال ہو گئے تھے، اس نے کتاب لکھی مقتل حسین، اس میں جھوٹی بے سروپا حکایتیں اور جھوٹ سارا بنیاد بنایا اس نے۔ یہ شیعت مذہب پھر چلی ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اب شیعت تو یہ ان کا حالات ہو گئے، اب شیعوں کے کفر کی وجوہات کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے نزدیک شیعہ پکا ٹھکا سکہ بند کافر ہے، اس پہ دوسری جو ہے نا بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسلمان ہے، مطلقاً کافر ہے، مقیداً ہے، ہم جو شیعہ ہے وہ کافر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کا اور ہمارا اختلاف کس چیز پر ہے؟ اب جب ان کا مذہب تو بن گیا، شیعہ اینٹی اسلام ہے، مکمل ان نے مذہب بنایا، ان کا ہمارا اختلاف کس بنیاد پہ ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صدیق کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ حضرت عمر فاروق کی جوتی کو سلام کرے، حضرت صدیق اکبر کی جوتی کی پگڑی بنا کر سر پہ رکھے، وہ پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ شیعوں کا اور ہمارا پہلا اختلاف عقیدہ بدا پہ ہے۔ اٹھائیں ان کی اصول کافی، ہمارے بخاری شریف کے مقابلے میں ان کی کتاب موجود ہے، اصول کافی میں ان کا عقیدہ بدا ہے۔ عقیدہ بدا کا کیا معنی؟ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ بدا ہے۔ کہتے ہیں فلاں امام نے پوچھا 12واں امام کب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہاں اللہ نے فرمایا فلاں زمانے میں، زمانہ گزر گیا، امام سے شاگردوں نے پوچھا امام سے، اب اللہ نے فرمایا تو اس زمانے میں تو نہیں آیا، انہوں نے کہا اللہ کو بھول لگ گئی تھی، اگلے زمانے میں آئے گا، چل لے۔ یہ عقیدہ بدا ہے۔ شیعہ اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا بھولتا ہے،
ہم اس خدا کو مانتے ہیں ربی لا یضل ولا ینسا. حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب گمراہ بھی نہیں ہے, بھولتا بھی نہیں. اب ایمان سے بتائیں, لا یضل ولا ینسا, اللہ بھولتے بھی نہیں ہے, گمراہ بھی نہیں ہے. شیعہ خدا کو بھولنا مانتے ہیں, اس آیت کا منکر نہیں ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بابا وہ ان کو کفر کی بات کرتے ہو. میں نے کہا قرآن کی ایک زیر کا منکر کافر ہے, یہ سینکڑوں آیات کا منکر ہے. تم کس بنیاد پہ سے مسلمان کہتے ہو؟ میں نے ایک آیت ابھی کفر شروع نہیں کیا, میں اس کی تنقیح کر رہا ہوں. یہ پہلے خدا پہ بات ہے, ٹھیک ہے. انوار نعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی اٹھائیں, جلد اول میں سے لکھا ہے. نعمت اللہ الجزائری باقر مجلسی کا محبوب شاگرد تھا. باقر مجلسی جو ان کا بےایمان گزرا ہے, محبوب شاگرد ہے. نعمت اللہ الجزائری لکھتے ہیں جس کا ماحصل یہی نکلتا ہے, نہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں نہ اس خدا کے نبی کو مانتے ہیں جس نبی کا خلیفہ ابو بکر ہو. اب خدا اور مصطفیٰ اور ابو بکر کا انکار کہاں سے کہاں تک پہنچے. میں کیسے شیعت کو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر مسلمان مان لو, بھائی اسے صحابہ کچھ نہیں کہتا. ایک بندے نے اس دن مجھے کہا شیعہ ہے وہ معتدل ہے, معتدل شیعہ ہے. میں نے کہا معتدل کیسے کہتے ہیں, مسلمان ہے؟ معتدل نہیں. میں نے کہا معتدل تجھے شیطان نے پٹی پڑھائی ہے, معتدل کہتے کسے ہیں یہ تو بتا. وہ بھائی ماں کبھی کہتے ہو یہ ہے تو کتا, معتدل کتا ہے, کوئی معتدل ہے یار, دانت اس کے بھی ہیں کچلی والے, اس کے بھی ہیں, وہ کاٹتا نہیں ہے, کاٹتا ہے کتا. ہم پتہ نہیں کون سی شیطان کی پٹی میں چڑھ جاتے ہیں. کسی دوست نے اس دن ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا فلاں مماتی دوست تو ہے ہمارا, گستاخ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر مماتی کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ یاد رکھیں اپنے مذہب کے اندر تسلب ہونا چاہیے, اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے کی بات نہ مانو. ایک بزرگ کا واقعہ استاد جی سناتے رہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کے پاس بیٹھا ہوں اور جنید بغدادی جیسی شخصیت بھی آ جائے نا, میں اٹھ کے اس کی طرف انگلی نہیں کروں گا, دیکھوں گا بھی نہیں. کیوں؟ مجھے فیض میرے پیر سے ملا ہے, مجھے اس سے فائدہ ملا ہے. یوں اسے تسلب کہتے ہیں. اپنے مذہب کو مضبوطی کے اوپر پکڑو, وہ فلاں ہے, یوں نہیں ہونا چاہیے. پہلی وجہ. اب دوسری وجہ ذرا, شیعت کے کفر کی دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. شیعہ قرآن کا محبت, قرآن کا منزل, قرآن کے اتارنے کی جگہ رسول اللہ کا دل نہیں مانتا, علی المرتضیٰ کا دل مانتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے اصول کی کتابیں, شیعوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہوئی ہے, وہ علی کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس پہنچے. یہ ایمان کی وجہ, ایمان اس پہ تو امام شامی بھی بول اٹھے ہیں کہ جو غلطی کہے تو جبرائیل نے غلطی کی تو اس پہ بھی کفر ہے. تو یہ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. شیعوں کے عقیدے غلطی ہوئی. اب تیسری وجہ پہ آئیں. شیعت کے کفر کی تیسری وجہ قرآن پاک کا انکار ہے. قرآن پاک کا انکار ہے. شیعہ قرآن پاک کا منکر ہے. شیعوں کی کتابوں میں 2000 روایات موجود ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جھوٹا ہے. ایک روایت بات نہیں کر رہا, 2 نہیں کر رہا, 3 نہیں, 2000 سے اوپر روایات موجود ہیں. ان کی کتابیں ہیں فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب, یہ نوری تبرسی کی ہے, کرمانی کی موجود ہے. فصل الخطاب کہتے ہیں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں, کس میں؟ فی اثبات کتاب رب الارباب, خدا کی کتاب برباد ہو چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے, تعریف ہو چکی ہے. یہ انہیں کتابیں لکھی ہیں ان بےایمانوں نے, 111 جلدوں پہ اس کی کتابیں, میں آگے بہار الانوار کی وضاحت کرتا ہوں, 111 جلدیں انہوں نے اس پہ لکھی ہیں. چلو یہ تیسری وجہ جو ہے ان کے کفر کی, وہ اللہ کا قرآن ہے کہ یہ قرآن پاک کے منکر ہیں شیعہ. یاد رکھیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ساجد نے ہمیں بھی سنا ہے, بعد میں ان کی کتابیں میں بات چھپ گئی ہے. صحیح فرماتے تھے, میں نے جیل میں بیٹھا تھا, میرے اوپر جو آفیسر تھا میری چیکنگ کے لیے شیعہ تھا, اس نے آ کے ایک دن کہا کہ مولانا آپ ہمیں کافر کہتے ہو, چھوڑو لڑائی کو, مار فساد کو, ظلم کو, آج مجھے ایمان سے بتاؤ کیوں کہتے ہو. میں نے اسے کہا آفیسر صاحب آپ قرآن کے منکر ہو. مجھے کہنے لگا دیکھو مولوی تم یہی جھوٹ بولتے ہو نا, آج صبح میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں اپنے گھر سے, ڈیوٹی پہ آیا نا, قرآن پڑھ کے آیا ہوں, اور تم کہتے ہو ہم قرآن کے منکر, ہم قرآن کے منکر, آج صبح پڑھ کے آیا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں, بس شیعہ مذہب اس نے اپنایا, اسے اپنے دلائل کا پتہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا یہ بتاؤ اس جیل میں میرے ساتھ فلاں مولوی قید ہے, وہ سپاہی محمد کا ایک بے ایمان شیعہ تھا. کہتے ہیں ہاں وہ قید ہے. ڈاکٹر غلام پتہ نہیں غلام علی ہے یہ کون ہے, قتل ہو گیا وہ شیعہ. انہوں نے کہا اس کے پاس دے اور اسے کہو قرآن پاک کی معتبر تفسیر جو تیرے پاس ہے وہ دے دے. جیل میں مطالعہ کرتے ہیں تو ترجمہ مولوی فرمان علی اٹھا کے لاؤ. مولانا بالکل ٹھیک ہے, بس یہ ٹھیک ہے, یہ لاؤ. یہ آیا نا تو مولانا کہتے پھر میرے دل میں نے اس آفیسر کا میں نے ایک دفعہ پھر جاؤ اس سے پوچھو یہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے. تو جیلر گیا اس سے پوچھنا, انہوں نے کہا بڑی اچھی کتاب ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہو بہترین بس تفسیر قرآن دی ہے یا اور ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. مولانا نے نکالی, ہاں یہ دیکھو علی المرتضیٰ مچھر ہے, علی المرتضیٰ یہ ہیں,
علی المرتضی یہ ہیں، یہ وہ قرآن ہے جو حضور پہ اترا ہے، یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، اصلی قرآن امام مہدی کے پاس۔ میں آگے حوالے دیتا ہوں جہاں جہاں لکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھو پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ فرمایا تو کل کہہ دے کہ یہ شیعہ جن نے قرآن کو غلط لکھا ہے یہ کافر ہیں، اپنے تھلے میں اعلان کر دے، میں سمجھ دوں گا تو شیعہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ڈی اے خان میں امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ تشریف لائے تو حضرت نے یہی فرمایا تھا۔ جب حضرت حوالے دے رہے تھے نا تو ڈی اے خان کے مولویوں نے دوران تقریر حضرت مولانا حق نواز سے کہا نہیں 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 یہ عقیدے نہیں ہیں ڈیرا کے شیعوں کے۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ کی اللہ اکبر آج بھی تقریر موجود ہے۔ مولانا نے فرمایا تھا مجھے یہاں کے علماء نے کہا ہے کہ ہمارے علاقے والے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ڈی اے خان کے شیعوں میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو میں کتابیں پیش کر کے جا رہا ہوں کل تم اپنے امام باڑوں میں خمینی پہ، باقر مجلسی پہ اور نعمت اللہ الجزائری پہ اور یعقوب کلینی پہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں نوری تبرسی پہ اور کرمانی پہ جن مولویوں کی کتابیں ان کتابوں پہ کل لعنت بھیج دو کہ ہماری مذہب کی نہیں ہے، میں سمجھوں گا ڈیرا کا شیعہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھاؤں۔ آج تک ان لوگوں نے لعنت نہیں بھیجی، انہیں تقیہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ قرآن ہے، میں قرآن پہ چل کے آگے بتاتا ہوں کہ شیعت کیا سمجھتی ہے۔ چوتھی وجہ شیعت کا اور ہمارا انکار، چوتھی کفر کی وجہ وہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ یاد رکھے ختم نبوت کا منکر ہے شیعہ، میں نہیں کہتا، آپ تفہیمات اٹھا لیں۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کہتے ہیں میرے پاس استفتاء آیا ہے شیعہ کافر ہے مسلمان ہے، میرا دل تو یہ تھا کہ کافر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، حضور پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ استفتاء آیا کیا جواب لکھوں؟ حضور نے فرمایا صبح اٹھ اور ان کا عقیدہ امامت پڑھ۔ میں نے کہا اچھا، میں اٹھا عقیدہ امامت پڑھا اور حضور نے فرمایا جو بات دل میں ہے وہ لکھ لینا ہمارا جواب ہوگا۔ شاہ ولی اللہ نے شیعت پہ کفر کا فتویٰ لکھا ہے صبح اٹھ، انہوں نے کہا شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ اور چھوڑیں خمینی کی آخری وصیت نامہ اٹھا لیں، کہتے ہیں مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبریست، ہمارے 12 اماموں کا رتبہ پیغمبروں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قادیانی رسول اللہ کے بعد ایک نبی مانے، پوری امت اس کے خلاف ہو جائے، بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسمبلی میں اس کو کافریت قرار دلواؤ، یہ بے ایمان اس سے 12 گنا بڑھ کے کافر ہے۔ یہ 12 اماموں کو 12 رسول مانتے ہیں۔ مرتبہ امامت بالاتر از نوری تبرسی کی اٹھاؤ، یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا امام ماں کی فرج سے پیدا نہیں ہوتا، ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے 40ویں میں جو چلا وہ بچے کا ہوتا ہے اس میں چلتا ہے، اس کے دائیں پاؤں کے نیچے اونٹ سونے کی اینٹ نکلتی ہے، بائیں پاؤں کے نیچے چاندی کی اینٹ نکلتی ہے، اور جسے چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے، جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہ اپنے اماموں کی صفتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک شیعہ سے میں نے کہا اس طرح اینٹیں نکلتی تھی، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں کہتے ہو؟ ہمارے امام بھوکے تھے بیچارے، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، غریب تھے۔ سلا کتنا گئی آن سونے والے، یہ کہاں چلی گئی تھے؟ یہ اس طرح کے عقائد ہیں ان کے اپنے اماموں کے بارے میں، یہ شیعت مذہب۔ اس سے تھوڑا آگے یہ اگر کبھی مجھے مسئلہ امامت پڑھانا پڑا نا پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ مسئلہ امامت شیعت کے کفر کی کیا وجہ ہے۔ شیعہ اللہ کو سچا مانے، رسول اللہ کو سچا مانے، قرآن کو سچا مانے، امامت ایک مانے اس پہ کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ ایک امامت مانے، ایک امامت۔ مسئلہ امامت کا کیا مانا؟ یہ 12 اماموں کو 12 کیا سمجھتا ہے؟ رسول سمجھتا ہے۔ ان کے عقائد موجود ہیں ان کی کتابوں میں۔ یہ چوتھی وجہ ہے کفر ہے۔ پانچویں وجہ صحابہ ہے، جو سب صحابہ کرتے، صحابہ بھونکتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ نوروز کا جلوس دیکھیں، ایک شیعہ مجھے کہنے لگا توجہ میری طرف کریں بھائی، یا تو باہر چلے جائیں یا اندر بیٹھیں تو ادھر دیکھیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں گالی دیتے، نہیں دیتے۔ کس نے کہا؟ ہمارے ہاں جو نوروز کا جلوس نکلتا ہے نا 21 مارچ کو، آپ کیا نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے۔ ہمارے ہاں ایک وہ جملہ کہتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے نہیں کہتے۔ شیعوں کے مطابق آج کے دن حضرت علی کو خلافت ملی ہے بھائی، تو کہتے ہیں ہووے مبارک مومنو اج حق والا کو حق مل گیا۔ ہمارے یہاں شیعہ یہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تبرہ نہیں ہے کہ آج حق والے کو حق ملا، پچھلے تینوں خلیفہ ناحق تھے۔ یہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کیا ہے؟ علی حجت اللہ علی الخلق کیا ہے؟ آپ اندازہ لگیں، یہ صحابہ گالی نہیں ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ آپ شیعوں کے فقیروں کو دیکھو جو راستے میں نظر اللہ نیاز حسین مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سنی ان کو پتہ نہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں نے کئی فقیروں سے سنا ہے، سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا، سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا، سقیفہ نہ ہوتا تو ہمارے مولویوں کو نہیں پتا سقیفہ کسے کہتے ہیں۔ میں اور کیا رونا رہوں، عوام تو دور رہا، سقیفہ کسے کہتے ہیں؟ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ جب ہماری پگڑی باندھنے کے لیے آئے تھے، کھڑا کر کے پوچھا تھا بتاؤ سقیفہ کے کیا مقصد ہے؟ ہم نہیں بتا پائے تھے، صرف شاگرد میں بیٹھا تھا، میں نے کہا استاد جی، انہوں نے فرمایا تو نے تو مجھ سے پڑھے تو بتاتے، میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں۔ سقیفہ اس گھر اور اس محلے کا نام ہے، سقیفہ بنی ساعدہ، جہاں صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ صحابہ نے منتخب کیا۔
تو شیعہ بتانا چاہتا ہے کہ صدیق پہلا خلیفہ نہ بنتا، حسین قتل نہ ہوتا، ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا. گویا حضرت حسین کا قاتل بیعت صحابہ کو سمجھتا ہے. یہ ان کے وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ 5 وجہ شیعت کی کفر کی ہیں. ذہن میں آ گیا؟ پہلا خدا، پھر مصطفیٰ، پھر قرآن پاک، پھر ختم نبوت اور پھر صحابہ. ہم پہلے 4 وجہوں کو چھوڑ کے صحابہ پہ آ جاتے ہیں. صحابہ کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں. اگر شیعہ کہہ دے میں صحابہ کی عزت کرتا ہوں تو پہلے 4 وجہ ختم ہو جائیں گی. یہ وجہ ہے. پہلے خدا پہ لاؤ جو تم نے خدا کو جھوٹا لکھا ہے. اب شیعت کے کفر کی وجوہات پہ میں تقریباً آپ کے سامنے بات تو ہو چکی. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، میں عنوان بناتا ہوں قرآن پاک کو. یہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے، ورنہ عقیدہ بدا یہ سمجھنا عوام کے لیے قدر مشکل بن جاتا ہے. تحریف قرآن کا شیعہ قائل ہے. مولانا ٹائم ہے نا؟ کتنا ٹائم ہے مزید؟ 15-20 منٹ. چلو، تحریف قرآن کی 5-6 مثالیں سن لیں جہاں شیعہ نے قرآن پاک کو غلط لکھا ہے اور کہا ہے. میں اس کے لیے کتاب ساتھ لایا ہوں، یہ آپ حضرات کی خدمت کے سامنے موجود ہے. ترجمہ مولوی مقبول حسین دہلوی. کیا نام ہے؟ ترجمہ مولوی مقبول حسین دہلوی. آپ نے مولانا نواز شریف رحمہ اللہ کی تقریریں سنے نا، تو یہ کتاب اٹھا کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں مقبول دہلوی یوں لکھتا ہے، مقبول دہلوی یوں لکھتا ہے. یہ شیعوں کا بہت بڑا مفسر قرآن. جیسے ہمیں کوئی کہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، حضرت تھانوی کا ہے، تو ہم کیسے اس کو عزت سے لیتے ہیں؟ یہ ان کے اس مقام کا مولوی ہے. اس پہ 12 مجتہدین نے دستخط کیے ہیں شیعوں کے کہ بڑی پکی ٹھکی کتاب ہے. میں تو آج چاہتا تھا شیعہ کتب کو میں تعارف کراؤں. چلو پہلے اس پہ لے لیں، ٹائم فی الحال ہمارے پاس مختصر ہے. تحریف قرآن کا شیعہ قائل کیسے ہیں؟ شیعوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا اور اصلی قرآن تھا. یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے. آپ شیعہ مذہب کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لینا جو معتبر سے معتبر ہو، اس میں آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بات ملے گی کہ شیعہ اس قرآن پاک کا قائل نہیں ہے اور اس قرآن پاک کو غلط سمجھتا ہے، غلط بتاتا ہے. اور شیعوں نے اس بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا روایتیں بنا رکھی ہیں. آپ اور چھوڑیں، فصل الخطاب طبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں. یہ لکھتے ہیں ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل علی محمد بل غیر وبدل ونقص منہ. یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ اترا ہے، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو تبدیل کر دیا گیا، جس میں تغییر پیدا کر دی گئی، جس میں کمی کر دی گئی ہے. غیر وبدل ونقص منہ، اس میں نقص ڈال دیا گیا ہے. یہ فصل الخطاب طبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں، اس کے مقدمے کی بات پڑھ رہا ہوں. یہ اس عالم تک قرآن کریم کو سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اصول کافی کی میں آپ کو ایک روایت ان کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیات. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جبرائیل قرآن لائے تھے، اصول کافی جلد 2 صفحہ 54 کی روایت اور فصل الخطاب کرمانی صفحہ 18 کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل قرآن لائے تھے، اس قرآن کی آیات کی تعداد 17,000 ہے. موجودہ قرآن کی آیات کی تعداد علی اختلاف الروایات 6,666 ہے. شیعہ 17,000 قرآن پاک کی آیات مانتے ہیں. بتائیں کتنی زیادہ کمی مانتا ہے؟ 10,334 آیتیں بنتی ہیں جو شیعہ اس قرآن کی آیات کا منکر ہے. 17,000 ہے نا، اس سے 6,666 کو مائنس کریں، کتنا بنے گا؟ 10,334 آیتیں شیعہ عنایہ. مجھے بتاؤ قرآن کی ایک زیر کا منکر کون ہے؟ اور جو 10,334 آیات تمہارے سر مار دے کہ میں اسے نہیں مانتا، تم نے غلط نکال دیے، اس کو تم کیسے اس کو مسلمان میں رہو؟ اسے میں کیسے مانوں؟ شیعہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم 10,334 آیات کے منکر ہیں. یہ پہلی بات. اب شیعت کی ذرا چلتے ہیں کہ انہوں نے کیوں قرآن پاک کو اس طرح نہیں مانا اور قرآن پاک کی اس بارے میں ان نے یہ باتیں کیوں کی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 144. اس آیت کی تفسیر میں مقبول حسین دہلوی کیا لکھتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. یہ اس کا صفحہ 769 ہے. یہ میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھنے لگا ہوں. اس نے کہاں سے کہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ باتیں کی ہیں. صفحہ 761 ہے ساری. شیعت نے اس کے لیے کیا لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھ دینی ہے، اب ذرا سنیں. کہتے ہیں تفسیر عیاشی میں ہے، امام باقر سے مروی ہے، جھوٹ بولا ہے امام باقر پہ. ان سے مروی ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 آدمیوں کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. سوال کیا گیا وہ 3 آدمی کون تھے؟ کہتے ہیں سلیمان، ابو ذر اور مقداد، بس باقی سارے کافر ہو گئے تھے. یہ وہ بے ایمان فتنہ ہے جس نے علی المرتضیٰ کا بھی استثناء نہیں کیا. حضرت علی المرتضیٰ کے بھی سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 کی تفسیر کر رہا ہے مولوی. یہ قرآن کی تفسیر ہے جس میں صحابہ پہ ہاتھ صاف کیا جائے. یہ 750 آیات قرآن پاک میں صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے موجود ہے. 750 آیات. اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا ہے، یہ نہیں کہا میں نے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. امتحان اللہ نہیں، امتحان اللہ قلوبہم، دل کا امتحان لیا ہے. اگر منافق ہوتے تو خدا کہہ دیتے نا. تو اس بے ایمان نے اس طرح ہاتھ صاف کیا ہے. تو جن صحابہ کرام نے قرآن پاک کو مرتب کیا ہے یہ ان کا مرتب کردہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اب ذرا میں اس پہ دلیلیں پڑھنے لگا ہوں. پہلی آپ جو ہے نا اس پہ ذرا دلیل غور فرمائیں. یہ آپ حضرات کے سامنے یہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 110. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم سارا دن جماعت والے حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اٹھا کے اس کو خدا کی قسم دیکھ لیں شیعوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ کیا سے کیا معاملہ ہے ذرا دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ تفسیر قمی میں ہے، مشہور تفسیر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا، کسی نے یوں پڑھا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ امت خیر امت ہے، تو انہوں نے کہا او امیر المؤمنین اور حسین کو قتل کرنے والے، یہ اچھی امت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ آیت یوں نہیں اتری تھی بلکہ آیت یوں اتری انتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، تم 12 امام بہتر لوگوں کے نکالے گئے. امت ان کو ائمت کر دیا. پھر کہتے ہیں یہ صحابہ کرام نے اس کو بدل دیا ہے. آپ بتائیں یہ قرآن کریم کی پہلی آیت مانتے ہیں؟ یہ کنتم خیر امت آج آیت موجود ہے یا نہیں موجود؟ اور یہ کہتے ہیں قرآن ہے ہی نہیں. کنتم خیر امت کی جگہ انتم خیر ائمۃ ہے. آپ اندازہ لگیں شیعت کی کفر پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حضرات اس پہ جا کے دیکھیں نا اس نے کہاں سے کہاں تک کلام کیا ہے. یہ سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر 59 بنتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اس آیت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب اختلاف پڑ جائے تو اللہ رسول کی بات مانو، خدا کی مانو، رسول کی مانو، فقہائے امت کی مانو. کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں اتری تھی، یوں نہیں اتری تھی. یہ آیت کیسے اتری ہے؟ پھر اس کے لیے اس نے تفصیل دی ہے. 104 پہ اس نے زمیمہ دیا ہے اور اس زمیمے کے متعلق یہ ہے کہ جہاں اس کی جو بقیہ رہ جاتا ہے نا اس نے آگے زمیمہ چھاپا ہوا ہے. اس زمیمے میں دے دیتے ہیں کہ اصل لفظ یوں تھا. اب ذرا سنیں یہ زمیمہ صفحہ نمبر 759. کہتے ہیں یہ آیت اصل میں یوں اتری ہے فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ تنازعًا فی الامر قرآن کا لفظ ہے یہ اس نے ٹھونک دیا اس آیت میں. کہتے نہیں یہ یوں اتری ہے. یہ بات آپ حضرات غلط پیش کرتے ہو، اس طرح نہیں اتری. آپ اندازہ لگائیں اس نے کس طرح قرآن پاک پہ ہاتھ صاف کیا ہے. یہ سورۃ یوسف ہے اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 49 ہے، 50 سے ایک کم. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں ذرا ذہن میں رکھیں. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یعصرون کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. یہ پوری آیات آئی ہیں. اب اس نے اس پہ ہاتھ کیا صاف کیے ہیں. اب ذرا اس کا ہاتھ صاف کرنا دیکھیں. یہ کہتے ہیں اس میں کیا سے کیا عبارت ہے. اللہ کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات ان کی یہ عبارت پڑھتے ہوئے میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ایسا کفر اور ایسے بندے بھی دنیا میں آئیں گے. یہ صفحہ نمبر 784 ہے، صفحہ نمبر 784. ایک قرآن پاک کی تفسیر ان کی پڑھ رہا ہوں. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یاسرون نہیں تھا، اصل میں لفظ یعصرون تھا. یہ شراب خور خلفاء نے شراب پی کر اس عبارت کو بدل دیا ہے. شراب پی کر اس عبارت کو بدل دیا ہے. اس نے شراب کو پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ کر دیا ہے. آپ ایمان اور آگے کفر کی انتہا نہیں ہے، بس نہیں ہے، اس نے آگے بھی اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں. کہتے پھر امام نے جب یہ بات کی تو اس کے شاگرد نے پوچھا آپ اس قرآن کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ آپ بدل دو نا، آپ اس قرآن کو بدل دو، آپ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہنے لگا ہم امام کے حکم کے مجبور ہیں، جب مہدی آئے گا پھر اصلی شکل میں قرآن پڑھا جائے گا.
یعنی آج تک قرآن اصلی شکل میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں شیعو جو تمہارے باپ دادے مر گئے ہیں نا ان کو کافر کہہ دو کہ اصلی قرآن دیکھے بغیر مر گئے ہیں. سب سے بڑا چور تو وہی تمہارا ہوا نا جو اصلی قرآن لے کر بیٹھے. تیرے باپ دادا تو کافر مر گئے, انہوں نے اصلی قرآن دیکھا نہیں ہے, وہ مر گیا تو انہیں جھوٹے قرآن پڑھ کے ان کو اسال کیا ہے, اصلی قرآن تو وہ لے گیا. کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہوا نا. آپ اندازہ لگائیں کس طرح ان لوگوں نے ہاتھ صاف کیے. یہ قرآن کریم کے نام پہ اور قرآن شریف کی آیات کے نام پہ یہ لوگ کہاں سے کہاں تک پتہ نہیں لے کر جا رہے ہیں. سورت محمد ہے اور سورت محمد کی آیت نمبر 9 ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اللہ اعمالہم. یہ اس آیت پہ اس نے ہاتھ صاف کیے. اس آیت مبارکہ سورت محمد آیت نمبر 9 شیعت اس پہ کیا کہتی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ شیعت نے اس پہ ہاتھ صاف کیا کیا. 607 کا اس کا حاشیہ ذرا دیکھ لیں. آؤ یہ کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں اتری تھی, یہ یوں اتری ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فی علی, مگر جو مرتد تھے جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا تھا انہوں نے علی کا نام اڑا دیا ہے. انہوں نے حضرت علی کا نام اڑا دیا ہے. اس حد تک شیعت گئی ہے. یہ صفحہ نمبر 1033 ہے, حاشیہ نمبر 607 ہے. آپ خدا کی قسم آگے چلتے چلے جائیے نا, آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کہاں سے کہاں تک معاملے خراب کیا ہے. یہ سورت سأل سائل, سورت معارج آیت نمبر 1, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج. اس آیات پہ اس نے ہاتھ صاف کیے ہیں. کہتے یہ جو آیت ہے نا کہ سأل سائل بعذاب واقع, یہ اصل میں یوں نہیں اتری تھی بلکہ یوں اتری ہے. صفحہ نمبر 681 ہے. یہ کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین بولایت علی دافع. للکافرین بولایت علی دافع. ایمان سے بتاؤ یہ باتیں قرآن کریم میں موجود ہے؟ نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ولایت نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے. اب ایمان سے بتاؤ یہ اس کا ترجمہ مقبول چھپ رہا ہے, اور یہ دیکھیں اس کا نظامی پریس بک ڈپو, وکٹوریا اسٹریٹ, لکھنؤ, ہندوستان. وکٹوریا اسٹریٹ. اہل علم جانتے ہیں وکٹوریا وہ عورت ہے جس نے اہل حدیث مذہب بنایا ہے. میں کہتا ہوں نا شیعہ اور اہل حدیث بھائی بھائی ہیں, یہ اسی گلی سے یہ بھی نکلے ہیں جس گلی سے وہ نکلے ہیں. تو یہ وہاں سے چھپ کر آیا اور یہ پورے پاکستان میں ان کا تقسیم ہو رہا ہے. اور ہم شیعہ کو بڑا اچھا سمجھتے کہ ہمارا خاندان ہے, ہمارا تعلق ہے, ہمارا فلاں ہے. خدا کے لیے کہہ رہا ہوں ہم نے کل قیامت میں حضور کو منہ دکھانا ہے. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کم از کم اس کے سوشل بائیکاٹ تو کر لو نا. مرزائیت کے لیے 50 سال تحریک چلی ہے. مرزائی کتنے تھے؟ مرزائیوں کو کافر علیت قرار دلوایا گیا. شیعہ تو اس سے بڑھ کے ہر گلی میں شیعہ بیٹھے. اس کے لیے تو ہمیں 50 سال سے بھی زیادہ تحریک چلانی پڑے گی. لیکن جب تک وہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا تو اس میں آپ حضرات تو انکار کر دینا. میری والدہ کا جنازہ تھا, میرے والد کا, میں نے کہا نا میں نے 7 چچے شیعہ ہیں, میرے تو یہ پورا خاندان ہے. میں نے والدہ اور والد کے جنازے میں پکڑ کے نکالا تھا. میری والدہ کی وصیت تھی شیعہ مذہب کا بندہ میرا جنازہ نہیں پڑے گا, کیونکہ حدیث ہے 40 سے 70 آدمی مسلمان ہو, کامل الایمان ہو, بندے کا جنازہ پڑھ دے قبر سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی. امی نے کہا تھا میں اس فضیلت سے انکاری نہیں ہوں, آپ شیعوں کو نکال دینا. ہم نے ایک کو پکڑ کر شیعوں نکل جاؤ. 16 بندے اندر ٹھہرے تھے, نہیں نکلتے تھے. میں نے اس جنازے میں امام صاحب مولانا علاؤدین سے رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث تھے, حضرت مدنی کے شاگرد ہیں, ان کو روکا. میں نے کہا حضرت رکے, اور میں جاتا ہوں ان کے پاس اور میں ایک کو پکڑ کے دیکھتا ہوں کہ شیعوں میں کون شیعہ ہے جو ہمارے اس میں ٹھہرا ہے. میں بالکل صفوں کے اندر گھسا, ایک کو پکڑ کے نکالا, دوسرے کو نکالا, تیسرے کو نکالا, 16 بندوں کو پکڑ کے نکالا. پھر مجھے لوگ کہنے لگے آپ ان کو نکالتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قیامت کے دن اللہ مجرم کو مومن کی صفوں سے پکڑ کے نکالیں گے. ہم نے کہا جو کام آخرت میں ہونا ہے وہ ابھی سے کر لیں, جو جدائی وہاں ہونی ہے نا وہ ابھی سے کر لو. میرے والد کے جنازے میں ایک شیعہ آیا تھا, 15 نہیں آئے. پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے نکالا, نکل جا. آپ اندازہ لگے ان کے لیے نرمی نہیں ہے. میں حیران ہوں. استاد جی حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ساجد نقوی مجھے کہے نا کہ علی شیر حیدری تو علامہ ہے, تو عالم ہے, بہترین ہے, میں سمجھوں گا میرے ایمان میں کمی ہے. میں نے ایک دن استاد جی سے پوچھا, میں نے کہا استاد جی وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کے ایمان میں کمی, یہ جوڑ کیسے بنتا ہے؟ استاد جی کا طرز استدلال سمجھے. اللہ اکبر. فرمانے لگے جسے صدیق اچھا نہیں لگتا اس سے میں اچھا لگتا ہوں, میرے ایمان میں کمی ہے. میں کیوں اچھا لگتا ہوں؟ جسے صدیق اچھا نہیں لگتا اسے میں اچھا لگتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے اس مذہب سے بچو, اپنے آپ کو جدا رکھو, اپنی اولادوں کو سمجھاؤ اس پہ. یہ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہے, ٹیررزم کی بات نہیں ہے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اس پہ اپنی جان مال وقت لٹا رہے ہیں.
یہ مذہب غلط مذہب اینٹی اسلام ہے، یہ تبرہ بےایمانی ہے۔ دنیا میں عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب اتنا برا نہیں ہے اس معاملے میں جتنا یہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کسی مذہب میں گالی دینا ایمان نہیں ہے، اس مذہب میں گالی دینا ایمان ہے۔ حیات القلوب اٹھاؤ باکر مجلسی لکھتا ہے بایات کے بگویت بعد از ہر نماز اللہم لعن علی ابوبکر و عمر و عثمان و عائشہ و ہند و حفصہ و ام الحکم، 4 ملعون عورت صحابہ کرام کا نام لیا، 4 ملعون مرد خلفاء کا نام لیا، ان پہ لعنت نہیں کرو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ گالیاں دینا ان کا نماز ہے، آپ اندازہ لگیں اس سے بڑا بےایمانی والا مذہب تم کہاں سے لاؤ گے؟ ٹھیک ہے مرزا قادیانی لانتی ہے، بے ایمان ہے، اس نے بھونکا ہے، نماز میں گالی کا تو مسئلہ ہم نے ان سے نہیں پڑھا۔ ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ عیسائی کافر ہیں، لیکن نماز میں تو گالی نہیں دیتے۔ یہ نماز میں گالی دینا ایمان سمجھتا ہے، اس لیے اس سے خود بھی بچیں اور آگے بچیں۔ بچائیں گے نا سب انشاءاللہ؟ سارے حضرات کو ہاتھ کھڑا کر کے آپ بچائیں گے، سارے کوشش کریں گے نا۔ اللہ رب العزت آپ کو رحمت جزائے خیر عطا فرمائے۔ شان رسالت زندہ باد، شان